الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو؟ اب جو ان کو اللہ کی راہ میں قتال کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ کہتے ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ ابھی ہمیں کچھ مزید مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ ان سے فرما دیں، یہ دنیا کا مال و متاع تو بس تھوڑا سا اور چند روزہ ہے، اور آخرت تو ایک متقی انسان کے لیے نہایت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت، وہ تو تم جہاں بھی ہوگے وہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں رہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ آتی ہی نہیں؟ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو کوئی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے صدائے قرآن میں، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا تو مکی زندگی کے 13 برس جو تھے اس میں قتال کا، جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ عقائد کی اصلاح اور اخلاق کی ترقی، گروتھ، اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے اخلاق کو سنوارا جائے، اور اس کو اپنے امت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا کہ عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو ترقی دیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا 13 برس کا مکی دور، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے۔ کس پاداش میں؟ صرف دعوت اسلام اور دعوت ایمان کی پاداش میں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کی سکی چچی ام جمیل وہ کانٹے بچھاتی تھی۔ کبھی آپ بیت اللہ سے جب نکلتے تو آپ کے گلے میں دشمن رسول کپڑا ڈال کر سلوٹیں دیتے تھے تاکہ گلا گھٹ جائے، اور پھر صحابہ لپکتے۔ ناظرین کرام، کبھی صحن کعبہ میں عقبہ بن ابی معیط سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی گندی اوجری ڈال دیتا تھا۔ یہ تو وہ مظالم ہیں جو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے، قدم قدم پر۔ کبھی طائف کے بازار میں پتھروں کی بارش، کبھی مکی کی گلیوں میں چھت کے اوپر سے کوڑے کرکٹ کی بارش۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو جو دکھ دیے گئے، جو تکالیف دی گئیں، کوئلوں کی دہکتی ہوئی آگ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور پھر کہا جاتا تھا بلال، اگر اس آگ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، اس تکلیف اور اذیت سے نجات چاہتے ہو،
تو واپس آ جاؤ، لیکن وہ اس حالت میں بھی احد احد پکارتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈنکا بچاتے تھے کوئلوں پر، دہکتے ہوئے کوئلوں کی آگ پر۔ ناظرین کرام، اس دوران جب اتنے مظالم ہر طرف سے تیروں کی طرح ان کی بارش ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا جب آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، جب آپ کے کمر مبارک پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دی تھی، یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، جب آپ کو تکلیفیں اذیتیں دی جاتی ہیں، بد کلامی کی جاتی ہے آپ کے ساتھ، اہانت کی جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمیں اجازت دیجیے ہم ان سے مقابلہ کریں۔ لیکن ناظرین کرام، اس 13 برس کے دور میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اجازت نہیں دی گئی مقابلے کی، بلکہ کس کی اجازت تھی اور کس کی تلقین تھی؟ صبر کی، تحمل کی، برداشت کی اور اخلاقیات کی، کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، برداشت کیا جائے ان تمام تکالیف کو۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کیا ہوتی تھی؟ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ کیوں؟ یہ دو طرح کی تاکید کیوں کی جاتی رہی ساتھ ساتھ؟ اس لیے کہ آگے چل کر ابھی وہ باری آنی تھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی، اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے پہلے کس چیز کی تیاری کی ضرورت تھی؟ نماز کے ذریعے سے اپنے جسمانی جوارح کو مضبوط کیا جائے، اس میں تطہیر پیدا کی جائے، پاکیزگی پیدا کی جائے نماز کے ذریعے سے، کیونکہ نماز سے پہلے جو وضو ہے وہ پاک کرتا ہے، پھر نماز کا ایک ایک رکن جو ہے انسان کے اندر تطہیر، قلبی تطہیر پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کا کیوں حکم دیا جاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ کہ مال کی محبت نکل جائے، جسم روح پاک ہو جائے اور اس میں سے مال کی محبت نکل جائے، زکوٰۃ دیتے رہو، کیونکہ آگے چل کر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے بدر میں اور احد میں اور باقی غزوات میں۔ تو اس وقت تک انسان اپنی جان قربان کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے جسم کے اندر ظاہری اور باطنی پاکیزگی نہیں ہوگی، اور مال کی محبت جب تک نکل نہیں جائے گی، انسان کیسے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا؟ کتنی حکمت عملی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں صحابہ کو تلقین کی، کہا کہ نہیں ٹکرانا، برداشت کر لیں۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے، کانٹے بچھاتا ہے، تو اپنے صحابہ سے آپ فرماتے تھے میرے صحابہ دیکھو میں برداشت کر رہا ہوں تو تم بھی برداشت کرو۔ ناظرین کرام، یہ سارا منظرنامہ آج کے سبق میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ، تب جا کر قتال کا، آمنے سامنے برسر پیکار ہو کر لڑنے کا دشمن سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا اور اجازت دی گئی۔ ناظرین کرام، پھر اس وقت جب اجازت مل گئی جہاد کی، قتال کی، لڑنے کی، تو ہجرت کے بعد جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کے ذہن ابھی کچے تھے، اب وہ کہنے لگے ابھی تو ہم یہاں آئے ہیں، ابھی جہاد کی اجازت مل گئی، ابھی جہاد کا حکم آ گیا، ابھی اللہ کی راہ میں برسر پیکار ہونے کا، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا حکم آ گیا۔ وہاں جو راسخ العقیدہ اور نبی کریم کی محبت میں پیوستہ صحابہ کرام تھے، وہ اس وقت اجازت مانگ رہے تھے، اور جب ادھر آ کے اجازت مل گئی تو نئے نئے مسلمان ہونے والے وہ صحابہ کہنے لگے کہ ابھی اجازت مل گئی، ابھی تو ہمیں کچھ اور مہلت چاہیے تھی، ابھی ہم اگر جہاد میں جاتے ہیں ہمارے بچے ہیں پیچھے، گھر بار ہے، ہم کیا کریں گے، اس طرح کی۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے بہت محسوس کیا کہ تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی تعمیل کون کرتا ہے، پھر محبت رسول کیا ہے، پھر اللہ سے محبت کیا ہے، یہی تو ہے کہ جو حکم آ گیا اس کو ماننا ہے۔ ناظرین کرام، اس سارے منظرنامے میں ہمارے لیے فکر و عمل کے کیا زاویے ہیں، ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، یہ آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کو صدائے قرآن میں بھی سنتے ہیں، دیگر چینلز کے اوپر بھی آپ ان کو سنتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے تحقیق کی، سند کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہ عالم دین ہیں، ناظرین کرام وہ مفتی ہیں،
وہ تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں اور خطیب بھی ہیں، عالم ہیں، اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کا عالم پر سایہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مفتی؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آج دل تھام لیجئے، محمد فرید حسین فریدی آئے ہیں ہمارے دلوں کو ہلانے کے لیے، حرارت پیدا کرنے کے لیے، آنکھوں میں اشک لانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ مجھ صاحب، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا، اور جو منظر ہے دل نشین بھی ہے اور ایک اس میں صدا بھی ہے کہ ایک وقت تھا 13 سالہ مکی دور میں صحابہ اجازت مانگتے تھے، اور جب اجازت مل گئی تو وہ جو صحابہ اجازت مانگ رہے تھے وہ تو خوش ہو گئے کہ اب وہ موقع آ گیا جس کا انتظار تھا کہ اب ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ لیکن جو ابتدائی مسلمان ہوئے تھے وہ کچھ مہلت مانگنا شروع ہو گئے۔ کیوں مہلت مانگی انہوں نے؟ اس میں کیا حکمت تھی، کیا منظرنامہ تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت نوازش، اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ آج جو آپ نے انٹرو پیش کیا ہے یہ دل کو چھو لینے والا انٹرو تھا جی۔ بہت شکریہ۔ یعنی اتنی خوبصورت باتیں آپ نے اس آیا مبارکہ کے حوالے سے، میرا نہیں خیال کہ کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا رہ گیا ہو۔ آپ نے ماشاءاللہ ان دونوں آیات مقدسہ کے حوالے سے تمام کے تمام پہلوؤں کا بخوبی احاطہ کیا ہے جی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پروگرام کو استقامت نصیب فرمائے تا قیام قیامت یہ پروگرام اسی طرح تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ آمین۔ ہمارے آج کے پروگرام کی صدائے قرآن یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جی، جس طرح کہ اس آیا مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیا مبارکہ میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو ہمارے لیے صدائے قرآن ہے تمام کے تمام اہل ایمان کے لیے، وہ صدائے قرآن یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ کے ذریعے صحابہ اکرام کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دی ہے۔ جی بالکل۔ اور اطمینان اور تسلی کیا ہے؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جی۔ اور صحابہ اکرام کی عظمت پر قربان جائیں، جن کے دلوں میں اگر کوئی بات پیدا ہوتی ہے یا ان کی زبانوں پر کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس بات کی بدولت قرآن عزیز کی آیات مقدسہ کو نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام کی عظمت کے ساتھ ساتھ حضور کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ جس بارگاہ مصطفی کے بیٹھنے والے غلاموں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو ان غلاموں کے امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جی بالکل۔ در حقیقت اس آیا مبارکہ کے ذریعے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمومی طور پر تمام کے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃوں کو ادا کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ نمازوں کو ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اس میں حکمت کیا ہے، وہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرما دیا۔ وہ حکمت یہ ہے تاکہ تمہارا جسم، تمہاری روح وہ پاک و صاف ہو جائے، جی بالکل، تمہارا مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے۔ اب آگے جا کر، ابھی آپ جہاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آگے جا کر آپ نے میدان جہاد میں حصہ لینا ہے، اترنا ہے، آپ نے اپنے سروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو اصل میں وہ سر ہی اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتے ہیں کہ جن کے جسم جو ہیں وہ پاک و صاف ہوں، جن کی روحیں پاک و صاف ہوں، اور اس میدان جہاد میں ان کی جتنی بھی مالی کاوشیں ہیں وہ تمام کی تمام کاوشیں وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو در حقیقت اس آیا مبارکہ کے ذریعے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور اس آیا مبارکہ کے اگر شان نزول کے حوالے سے دیکھا جائے نا، علامہ قرطبی نے اس کا شان نزول بھی لکھا ہے کہ یہ والی آیا مبارکہ جو ہے نا، یہ در حقیقت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں اس قسم کی بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابی رسول ہو اور اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں جانے سے وہ پیچھے ہو جائے۔ صحابہ اکرام تو ہمہ وقت، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، کسی کے پاس اوزار نہیں ہے وہ چھڑی لے کر جا رہے ہیں، کسی کے پاس سواری نہیں ہے وہ بغیر سواری کے جا رہے ہیں، پہننے کو جوتے نہیں ہیں، لباس پورا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا تو دیکھیے، اللہ کی رضا پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی جانوں کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب ان کے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ غزوہ بدر میں میری تلوار کے سائے تلے آگے تھے, میں نے آپ کی رعایت کی. تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت جواب دیا آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا, پر خدا کی عظمت کی قسم ہے اگر اس وقت آپ میری تلوار کے سائے تلے آ جاتے میں آپ کی گردن جو ہے وہ تن سے علیحدہ کر دیتا, کبھی نہ چھوڑتا, میں آپ کو کبھی بھی نہ چھوڑتا. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا کس قدر ضروری تھا. اور اس آیہ مبارکہ میں ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو اطمینان اور سکون, یعنی ان کو دلوں کو اطمینان دیا گیا, اور دوسری بات اللہ پاک نے یہاں پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم صابر اور شاکر رہو, نمازوں قائم کرو. ابھی آپ نے جہاد کی بات کی ہے, اللہ پاک جب حکم دے گا اس وقت جہاد کی فرضیت ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی فرضیت سے پہلے نماز اور روزہ یہ پہلے فرض ہو چکے تھے, ان کی فرضیت کے بعد جہاد کی فرضیت جو وہ ہوئی ہے. اور اس کے اندر دیکھا جائے اللہ پاک نے دو گروہ جو ہیں ان کے دو گروہوں کو ان کی نشانیاں بھی بتلا دی ہیں. ایک منافقین کا گروہ تھا, دوسرا اہل ایمان کا گروہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں, جبکہ اہل ایمان جو ہے وہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. اور اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں ایک اور بات بیان فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی یہ بہت قلیل ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں, آپ جو اپنے انٹرو کے اندر اس بات کو بیان فرمایا نا کہ اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ اکرام کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی, کس طرح کی تکلیفیں دی گئی. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا دنیاوی زندگی قلیل ہے اور آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور یہ بھی یاد رکھو جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے ان کو دھاگے برابر بھی وہاں سے حصہ نہیں ملے گا اور ان کو وہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. تو در حقیقت دیکھا جائے اس آیہ مبارکہ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دے رہا ہے. اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات جو ہمارے لیے صدائے قرآن کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ظالم ظلم کرے گا وہ اپنی جزا جو ہے وہ اپنی سزا جو ہے وہ ضرور پائے گا. اور اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اسے اللہ کی ذات پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے ظلم کا حساب لینے والا میرا رب ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. تو اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ اتنی بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, تو جس سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیں ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ سب دیکھیں آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اس کا اشارہ دیا, میں نے بھی اپنے مقدمے میں اس کا اشارہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب وہ صحابہ اجازت مانگتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے, ہم ان کا جواب دیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تو آپ نہیں ابھی اجازت مرحمت نہیں فرما رہے تھے, اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں ہو رہا تھا, ابھی تحمل اور برداشت کا یہ دور تھا. لیکن اس دور میں بھی نبی کریم کا خاص طور پر یہ ارشاد فرمانا نماز قائم کرو, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ جو ہے, ذرا اس پہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ روشنی ڈالیے کہ نماز کس طرح قلب و روح کی تطہیر کا باعث بنتی ہے اور زکوٰۃ کس طرح سے انسان کے اندر مال کی محبت کو کم کرتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نماز کے ادا کرنے کی توفیق اللہ کے اذن کے بغیر ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی اجازت ہو ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد تفصیل سے یہیں سے ہم کلام ہو جائیں گے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے. آج پروگرام صدائے قرآن میں جناب مفتی غلام یاسین نظامی ہمارے مہمان ہیں اور وقفہ ہے. وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور یہ وہ پروگرام ہے جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا. اس کے بعد ناظرین کرام سبکن حرفن حرفن لفظاً یہ سفر جاری ہے اور ہر لفظ سے ہر حرف سے ہماری کوشش ہے جو صدائے قرآن ہو وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور اس پر آپ کے لبیک کہنے کا ہمیں انتظار رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فکر و عمل کی اتنی تطہیر کر دے کہ قرآن پاک کے ہر لفظ پر ہم ہر حرف پر اس میں جو صدائے قرآن ہے اس پر لبیک کہنے والے بن جائیں. ناظرین کرام, آج ہمارا سبق ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک اور قرآن کریم کا یہ ترتیب اور تسلسل کے ساتھ 5واں پارہ چل رہا ہے. جی مفتی صاحب, میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ نماز اور زکوٰۃ جسمانی اعتبار سے
اور مالی اعتبار سے ہمیں کس طرح پاک کرتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اہم سوال ہے اور ہر مسلمان کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ جی نماز در حقیقت جس طرح کہ اللہ کے پیارے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی حضوری قلب وہ لازم ہے۔ آپ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں، آپ کی توجہ، آپ کا خشوع و خضوع، تعدیل ارکان ایک ایک کو آپ نے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ دیکھیے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے، میں عمر بھر کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک نماز کی بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ نماز کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر، اس کے کندھے پر رکھ دی جاتی ہے، اور جوں وہ نمازیں ادا کرتا جاتا ہے وہ گٹھڑی کھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہماری ایک نماز اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے، وہ ہمیں اتنا پاک و صاف کرتی ہے، تو 5 نمازوں کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر عمر بھر کی نمازیں جو ہیں ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے اندر ہمارے لیے ایک اور پیغام بھی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں بندہ قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، اور بالآخر سجود کی حالت میں، جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو در حقیقت نماز کا حکم دینے کا اور مال کا حکم دینے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور جب بندے کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہوگا پھر اس کے فرمان کے اوپر عمل کرنے میں وہ کسی بھی قسم کے پس و پیش کا شکار نہیں ہوگا، مظاہرہ نہیں کرے گا۔ جی مفتی صاحب ایک اور ہماری رہنمائی کیجیے گا، قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کی تاکید آئی ہے، تلقین آئی ہے، وہاں ارشاد ایسے ہے، اسلوب بیان اس طرح سے ہوتا ہے، اقیموا الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، سبحان اقیم الصلاۃ، سبحان اللہ۔ اس طرح سے۔ اچھا، نماز قائم کرنے کی تلقین ہے، نماز پڑھنے کا اقرا الصلاۃ کہیں نہیں کہا گیا۔ بے شک بے شک کیوں؟ بے شک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز قائم کی جاتی ہے۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ پڑھنے میں تو یہ ہے کہ آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں آپ اس کو بس ادا کریں، لیکن قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ جب حضوری قلب ہونا چاہیے، حضوری قلب ہونا چاہیے، اور تسلسل ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تعدیل ارکان ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا جلدی نماز پڑھ کر جانے لگا، آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ نہیں، اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ نماز کے اندر تعدیل ارکان یہ بھی لازم ہے، یعنی ایک ایک رکن جو ہے اس کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو آپ نے کلمات رٹے ہوئے ہیں بس ان کو ادا کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کلمات کی حلاوت کو آپ نے محسوس کرنا ہے، اور آپ نے یہ بھی محسوس کرنا ہے کہ اس وقت میرے اور رب کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، اور میں اس نماز کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوں۔ تو جب بندے کے ذہن میں یہ پیغام راسخ ہو جائے گا پھر اس کی نماز کے اندر حلاوت بھی محسوس ہوگی، اور یہی حلاوت جو ہے اس کے ایمان کو پاک و صاف اور معطر بنا دے گی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آگے آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اس پہ ناز کرتے ہو، یہ مال و متاع تو بہت عارضی ہے، اللہ اکبر، اور اصل ہمیشہ قائم رہنے والی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی نعمتیں، ان کا بنیادی فرق بھی تھوڑا سا ہمارے سامنے رکھیں۔ سر اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ تو فانی ہیں، برف ہیں، پگھل رہی ہیں، آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ابدی ہیں اور باقی ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر اسی آیہ مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آخرت والی زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر دنیا کے اندر دیکھا جائے نا، دنیا کی زندگی میں نیند ہے لیکن آخرت کی زندگی میں نیند نہیں ہے۔ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے ان کو نیند نہیں ہوگی، حالانکہ یہاں پر نیند جو ہے وہ سکون کے لیے ہے، لیکن نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، حدیث پاک کے مطابق۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس امانت میں خیانت کرنے کی کوشش نہ کرے. جو چیزیں اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہیں، خواہ وہ مال کی صورت میں ہوں، اولاد کی صورت میں ہوں یا کسی منصب کی صورت میں ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اس کے تمام تقاضوں کو آسان طریقے سے ادا کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو کل قیامت والے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اگر اس نے خیانت کی ہوگی تو ان تمام نعمتوں کے حوالے سے وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. جس طرح دیکھا جائے ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو بسا اوقات ہم لوگ اسراف کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے دین نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ آپ نے پانی کو جائز یعنی ضرورت سے زائد آپ نے استعمال بھی نہیں کرنا. شادی بیاہوں کے موقع پر کھانا وغیرہ ہم لوگ کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے اللہ کی نعمتیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان نعمتوں کا خیال رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جس ذات نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں اس ذات کا شکر جو ہے وہ ادا کیا جائے. اس کی بارگاہ میں ان نعمتوں کی ادائیگی پر بار بار اس کا ذکر کیا جائے. میرے مالک میرے بس میں نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ تیرے فضل و کرم سے ہے. تو ہمیں اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ عارضی ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. آج آپ کے پاس ہے تو کل آپ کے پاس نہیں ہوگی. جسم کا یہ جو تبدیل ہونا، لڑکپن، پھر اس کے بعد جسم کی یہ حالتیں جو ہیں یہ بھی ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اب بندہ جو ہے وہ آخرت کی طرف رواں دوا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا کے اندر رہنے والے فرد کو مسافر قرار دیا ہے اور دنیا کو مسافر خانہ قرار دیا ہے. اب مسافر خانے کے اندر کسی آدمی کا کوئی ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام توجہات اور تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے. جی بالکل ٹھیک. مفتی صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں نا ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک انسان جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ ایسی نعمتیں جو اللہ بن مانگے ہمیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے تو مانگا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ. لیکن وہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بہت سن لو، تم اس وقت تک میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کو گننا بھی شمار کرو تو نہیں گن سکتے. جیسے اپنے سر کے بالوں کو کوئی نہیں گن سکتا، پورے سمندر کی ریت تو کیا ایک مٹھی ریت کے ذرات ہم نہیں گن سکتے. ہم نہیں گن سکتے. بے شک بے شک. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے اور کچھ مانگنے پر عطا کرتا ہے. اچھا، ان میں مال و دولت بھی شامل ہے نعمتوں میں. دنیاوی نعمتوں کی بات کر رہے ہیں نا. اب دنیاوی نعمتوں میں مال و دولت شامل ہے، لیکن ایک انسان مال و دولت تو رکھتا ہے اور اس کے سامنے کوئی انسان اسی مال و دولت سے اگر اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے محروم ہے اور وہ بلک رہا ہے، ترس رہا ہے، رو رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اور جس کے پاس مال ہے وہ صرف زبان سے تو شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس مال و دولت میں، اس اللہ کی دی ہوئی عنایات میں سے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا اور کہتا ہے یہ میرا مال ہے اور میرا مال کہہ کے شکر زبان سے تو ادا کرتا ہے. کیا یہ شکر ادا ہو جائے گا؟ نہیں جی بالکل نہیں، جی بالکل نہیں. ایسے شکر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی کی ہے. جی دیکھا جائے نا، قرآن عزیز کے اندر جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا گیا، ان کی تباہی اور ان کی بربادی کا، ان کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے. اسی ناشکری کی وجہ سے وہ سارے کی ساری قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہیں. یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی بات کا تو ہمیں حکم دیا ہے. یہ اسلام کا معاشی نظام ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا. اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو آسان طریقے سے لے لیں، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا. اللہ پاک جو ہے در حقیقت یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے بندے کے دل سے مال کی محبت کو ختم کر کے اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے. پھر سب شکر کا اصل مقام پھر یہ نہیں ہے، میری اصلاح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، کہ بجائے اس کے کہ سامنے ایک غریب، ایک یتیم، ایک مسکین، ایک بیوہ وہ ترس رہے ہیں، کھانے کو نوالے کو ترس رہے ہیں، اور ادھر مال و دولت اپنے پاس رکھ کر ہم صرف زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر آپ نے بھی کہا نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اور مقبول اور قبول کون سا شکر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جن کو اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا ہے. کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم
دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ بے شک۔ تو اصل شکر تو پھر یہ ہے کہ جو مجھے اللہ نے اگر مال دیا ہے اس میں سے شیئر کروں ان کے ساتھ، یہ حقیقی شکر ہے۔ مجھے علم دیا ہے تو میں علم سے شیئر کروں جن کو علم نہیں ہے، ہاں جی، تو یہ علم کا شکر ہے۔ بے شک بے شک۔ میری دانش، میری عقل، میری فہم، میری فراست اگر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں ان لوگوں کی رہنمائی کروں سبحان جن کو نہیں دی ہے، سبحان اللہ، بے ان شک۔ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ بے شک۔ میری آنکھوں کے نور کا شکر کیا ہے کہ میں باہر نکلوں اور ایک مجھے وائٹ سٹک لے کے کھڑا ہوا شخص نظر آئے جو سڑک پار کرنے کے لیے ترس رہا ہے، تو میں اس کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دوں۔ یہ میرے آنکھوں کے نور کا شکر ہے سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جو اللہ نے مجھے بن مانگے عطا کیا تھا۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ کس نے کہا تھا ماں کے پیٹ کے اندر کہ یا اللہ مجھے نور ضرور دینا آنکھوں میں؟ سبحان اللہ سبحان۔ اس نے جس کو چاہا دیا، جس کو چاہا اندھا پیدا کیا۔ ہاں جی، اس کی حکمت ہے جی۔ اس کی حکمت ہے۔ ہاں جی۔ تو اصل شکر یہ ہے کہ اس میں سے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، ان کو دیا جائے، ان کو حصے دار بنایا جائے۔ یہاں پر ہم نے جب وہ سورہ نساء کے آغاز پر جب وراثت کی تقسیم کی بات آئی تھی تو اللہ نے کتنے دل نشین انداز میں وہاں بھی ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میراث بٹتے وقت وہاں کچھ دور نزدیک کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، بے شک بے شک۔ ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ کن کو تلقین ہو رہی تھی؟ جن کو میراث کے حصے مل رہے ہیں کہ لے کر گٹھڑی باندھ کر ادھر نہ ہو جانا اور ترستی آنکھوں پہ ترس کھانا، سبحان اللہ، بلکتی آنکھوں پہ۔ بہت خوب۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے؟ جی جی۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا آج پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 77 سے لے کر 80 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا آج موضوع بن رہے ہیں۔ مفتی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان کو جس قدر بھی اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے اگر کوئی چاہے کہ میں نعمتوں کو سمیٹ لوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے بے شک، جس کو عطا ہو جائے۔ اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس میں کوئی غریبی امیری نہیں ہے، یہی کوالیفیکیشن کافی ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، ساتھ ارشاد ہے کہ جو انسان پر مصائب آتے ہیں وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ مصائب، تکالیف، دکھ، بیماریاں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں اپنے قرب و جوار میں، اپنی زندگی میں، کہ جو اللہ کے نیک ترین لوگ ہوتے ہیں، انبیاء سے زیادہ معصوم اور نیک ترین انسان کون ہوں گے؟ مصائب تو ان کو بھی آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جتنا مجھ محمد کو ستایا، جتنا تمام انبیاء کو ستایا گیا، اس سے زیادہ مجھ محمد اکیلے کو ستایا گیا۔ یہ مصائب نہیں تو کیا ہے؟ پھر اولیاء ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر کوئی ولایت کے درجے پہ ہوتا ہے اتنی ہی بیماریاں، اتنی ہی تکالیف ان کے ارد گرد منڈلاتی ہیں۔ پھر یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں ارشاد ہے کہ مصائب انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو متقی، نیک، معصوم انبیاء، ان کو بھی مصائب آئے۔ کیسے سمجھیں گے ہم؟ جی جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات مقدسہ میں نا اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی عزت کا دفاع فرمایا ہے۔ منافقین لوگ جو تھے، جب ان کو کوئی خوشی پہنچتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے یہ ہماری اپنی بدولت ہے۔ جی، حالانکہ اہل ایمان کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے، کوئی تمہیں اچھائی پہنچے، تو تم نے کیا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی۔ آپ کا بیٹا کامیاب ہوا ہے، آپ کو کوئی نعمت ملی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرنی، اور یہ حقیقی بھی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ نعمت دینے والی ذات اللہ کی ہی ذات ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔
منافقین جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کیا کرتے تھے، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، وہ بیمار ہوتے، کسی غمی کا شکار ہوتے تو وہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ تو اللہ پاک نے در حقیقت ان آیات مقدسہ میں ان کی اس بات کا رد فرمایا ہے، اور رد فرما کر اس بات کا جواب دیا ہے، یہ والے لوگ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ان کو بتا دیا جائے تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی بدعملی کی وجہ سے تمہیں پہنچی ہے۔ تو در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے منافقین کی اس عمل کا رد فرمایا ہے اور اپنے پیارے رسول کی عزت کا دفاع فرمایا۔ ایک بات، دوسری بات اس کے اندر یہ ہے، اہل ایمان کے لیے اس کے اندر کیا صدائے قرآن ہے، جس طرح کی انبیاء اعظام ہے، رسولان اعظام ہے۔ تکلیف جو ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک تکلیف وہ ہے جو بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک تکلیف وہ ہے جو بندے کے لیے آزمائش ہے۔ اگر وہ بدعملی کی زندگی اس نے گزاری ہے، آپ کی اجازت ہو تو ایک تیسرا بھی درجہ میں عرض کر دوں کہ انبیاء کو یا اولیاء کو یا نیکوکاروں کو جو تکالیف آتی ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے جی بے شک بے شک، میں اسی طرف آنے لگا تھا جی کہ انبیاء کو جو تکالیف مصائب آتے ہیں اس میں دو وجوہات میرے ناقص علم کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ درجات کی بلندی، دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کو اس لیے بھی تکالیف سے ہمکنار کیا جاتا ہے کہ ان کی امتوں کو ایک ماڈل اور نمونہ مل جائے کہ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ہمارے رہبر و رہنما انبیاء نے بھی اسی طرح سے زندگی گزاری جس طرح ہمیں کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل، ہم نے یہ نہیں کہ ان کی زندگی بڑی کمفرٹیبل تھی اور ہمیں گزارا جا رہا ہے کہ تم نے تکالیف کے ساتھ میدان جہاد میں بھی جانا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھا جائے نا، اس کے اندر بھی دیکھا جائے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے اطمینان اور تسلی کا سامان ہے۔ جی، جس طرح کہ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آج جب تم روزوں کی فرضیت کی بات کو رکھتے ہو تو بڑے مشقت والے لگتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ تمہارے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے فرما دیا یہ بھی یاد رکھو تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، تو دلوں کی اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا اطمینان اور تسلی یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے اس وقت ہم اس تکلیف کے حوالے سے جب اللہ کے پیارے رسول کی تکالیف کو دیکھتے ہیں تو اپنی تکلیف تو بالکل معمولی سی دکھائی دیتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہی ہمارے لیے اس میں صدائے قرآن یہ ہے کہ اگر تکلیف آ جائے ہماری بدعملی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور خدا کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس آزمائش میں اگر ہم صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں، پھر اللہ پاک اس آزمائش کی برکت سے ہمارے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، بہت اہم اور خوبصورت گفتگو ہوئی اور اب ہم چلتے ہیں جناب محمد فرید حسین فریدی کی طرف۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور
یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا